نہیں ہے, تھوڑی بہت ٹینشن کی, یار تھوڑا سا پیسہ بچا کے گھر بنا لو, تھوڑی بہت. لیکن وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے, یار نہیں اپنا ہونا چاہیے, نہیں بھائی ہونا, اور بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے, اب یہ سیمنٹ بجری تو شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے, بجری تو تھی, سیمنٹ ویمنٹ کا نہیں سیٹ اپ ہوگا یا ہوگا, لیکن ان کو بہت ہی مضبوط چاہیے تھا. تو بہت مضبوط کے لیے وہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے چٹانوں کو نا تراشنا شروع کرتے تھے. سمجھ رہے ہو, یہ آسان کام ہے مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ. یار پوری چٹان سنگے مرمر کی آپ نے اس کو تراشنا شروع کر دیا, تراش کے واش روم بنا دیا, پھر پیچھے محل بنا دیا, پورا گھر. نبی نے ان سے کہا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ابے بھائی اپنی عمر تو دیکھو, اتنا مضبوط کیوں بنا رہے ہو, اتنا مضبوط گھر. تمہاری ہڈیوں میں سریا اتنا مضبوط تھوڑی ڈلا ہوا ہے, وہ تو گلتا چلا جا رہا ہے. ہڈیوں کا سریا تو بہت تیزی سے 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. گھر اتنا مضبوط, اتنا مضبوط. بھائی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بھائی بچے اپنے لیے خود بنا لیں گے نا. اگر بچوں کے لیے بنانا ہے تو بچوں کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے. اپنی زندگی کو, آدھی زندگی کو گھر بنانے میں برباد کر دیا, کوئی اور کام کر لیتے, حالانکہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. میں جو ذاتی گھر کے بارے میں بار بار بولتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی, ذاتی گھر میں زیادہ دلچسپی لینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہت پیسہ دیا ہے بنا لو, نہیں ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. یہ اینٹ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو, اور سونے کا موقع, ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے, دھوپ مل رہی ہے, کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے, انجوائے کون کر رہا ہے اس میں, کرایہ دار. کوئی بات نہیں, لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پن ہے. میں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتا ہے مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں, پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا تو؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے, تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا. بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو, وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا, میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں, ٹھیک ہے, میں تمہیں خطاب, آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں, اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے, بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے, کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا, مر رہے ہیں خالی. یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا بھائی صاحب. اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے, اب قبرستان میں بنا لیتے گھر, اب تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بہت فائدہ ہوا اس حدیث سے بھائی. فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا, تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ, تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں, بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا, یہیں پارسل کر دیا, ختم. اتنی سی بات ہے. تب کیا میری اینٹ, میرا پنکھا, میری دیوار, میرا واش روم, لوگ خوش ہو رہے تھے. مطلب یہ میرا واش روم دیکھیے آپ. ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ اترانا, میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ, بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے, استعمال کون کر رہا ہے, فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بچے بھی میرے پورے 18 اسی اسٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ کیا کرتا ہے, کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک, کمبختو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے, وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا, تو 2 ڈبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو, کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے,
تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک دے یار, یہاں پہ گھڑی لگا دے, کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار, یعنی یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھنے اس کو. اتنی پیسے سے محبت, پیسہ اصل ہے. تو کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو, اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی, وہ اگر وہ لچڑپن دکھا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا, کرائے پہ رہتے ہوئے خود لگایا, میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں, رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے, حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جو ویڈیو بھیجی, مالک مکان پہ بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دی, بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے, ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے, یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے, پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا, 10 سال کے بعد آپ کو گھر خالی کر رہے ہو, کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. صحیح. تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی, میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں, دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باشت کے کھا جاتے ہیں. پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کے لیے کس نے بنایا پھر؟ ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی. اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو, کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہونے. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو. قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے. تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی یہ ٹینشن نکلے گی نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں, یہ ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بیماری میں ان کے اہل و عیال چھین لیے, ان کی اولاد چھین لی. آتیناہ اہلہ,
اللہ فرماتے جب ہم نے ان کو شفا دی تو ان کے گھر والے بھی لوٹا دیے. بیوی رہ گئی تھی جس نے خدمت کی, باقی سب اولاد کی موت واقع ہو گئی تھی. تو یہ بھی آزمائش تھی نا اسی بیماری میں. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ایوب کو علیہ السلام کو آزمایا, جب ہم نے ان کو شفا دی تو آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم رحمۃ منا, ہم نے ان کو ان کی اولاد بھی دے دی اور اس جیسی اور بھی دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو, بظاہر معلوم ہوتا ہے, کوئی صحیح حدیث اس کی تفسیر میں نہیں ملتی, لیکن قرآن کے الفاظ سے بھی اور بعض روایات سے بھی, مفسرین کے اقوال سے بھی, کہ اس اولاد کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی اور اس جیسی اولاد مزید دے دی, کا مطلب اور برکت دے دی اولاد میں. تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بچے دو ہی اچھے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو میں نے ڈبل اولاد دے دی, تو اس کا مطلب اولاد اللہ کی نعمت ہے. اگر اس وقت فیملی پلاننگ والے ہوتے تو وہ کہتے ہیں اللہ بیچارے ابھی بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں تو انہیں ڈبل اولاد دے کے ان کی ٹینشنیں بڑھا دیں. تو اللہ کہے گا اولاد گفٹ ہے, اولاد ٹینشن نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. ہبہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. تو یہ گفٹ ہے, گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اولاد. سمجھتا ہے نہیں سمجھے جاؤ. کیا کہ تھک گئے, گلا بیٹھ گیا میرا, بولا نہیں جا رہا مجھے. وہی دو بچوں پہ ہی اٹکے میں آ کے اٹکے رہو, اپنی بڑھاپے کو برباد کر رہے ہو. مفتی صاحب کیا نماز میں رکوع میں سجدے میں جاتے وقت شلوار اوپر کی طرف کھینچنا کیسا ہے؟ پہلے سے کھینچ کے رکھو میرے بھائی, کیوں نماز میں ہاتھ بلا وجہ ہلا رہے ہو؟ پہلے سے فولڈ کرو, شلوار کو اوپر کرو. مفتی سے بریلویوں کے پروگرام میں جا کر لنگر کھانا کیسا ہے؟ یہ بریلویوں سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو. فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو, فرقوں کے نام لے لے کے فرقوں کی آپس میں آگ مت لگایا کرو. تم لوگ خود پہلے مولویوں کو لڑاتے ہو کمبختوں, پھر تماشا دیکھتے ہو, شریاں چھوڑتے ہو, پھر بولتے ہو یہ دیکھو دیوبندی بریلوی کے خلاف بول رہا ہے, بریلوی اہل حدیث کے خلاف بول رہا ہے. تو یہ بولنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ تم لوگ ہی کرتے ہو, مزے لیتے ہو تم لوگ, سمجھ رہے ہو. میری بیوی پریگننٹ تھی, میں نے 3 طلاقیں دے دیں. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ اسلام صاف طور پہ کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے اور یہ ان کے پرانے بیانات ہیں. اب وہ 3 طلاق پہ یہ بات نہیں کرتے. میری ان سے ملیشیا میں بات ہوئی, میں نے 3 طلاق کے موضوع پر بھی ان سے بات کی. میں نے کہا 3 طلاقوں پر تو اجماع ہے, قرآن بھی کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں. 28ویں پارے میں اللہ نے سورہ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو, شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو اللہ منع اسی لیے کر رہا ہے کہ ہو جاتی ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ رجوع کی صورت باقی رکھو, 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو. تو اس کا مطلب دو گے تو رجوع نہیں رہے گا نا. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہے گا, جو شریعت کے خلاف دے گا مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا. اتنی واضح قرآن کی آیتیں ہیں. پھر عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ, جس سے بھی جب بھی پوچھا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, سب نے ایک ہی جواب دیا کہ 3 ہوتی ہیں جب بھی پوچھا گیا. اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے. اتنا مضبوط اجماع. اب ہو کیا رہا ہے, جب میرا یہ کلپ چلتا ہے تو اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں, دیوبندیوں کے حوالے لے آتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے, اصل میں فلاں عالم دیوبند نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے, فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. دیکھیں آپ سے بات قرآن و حدیث کی اور صحابہ کی ہو رہی ہے اور آپ ریفرنسز کس کے دے رہے ہیں؟ دیوبندیوں کے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کلمہ دیوبند علماء دیوبند کا پڑھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھا, لیکن آپ تو علماء دیوبند کو مانتے ہو. بالکل نہیں مانتے ہم. قرآن و سنت کے خلاف علماء دیوبند کے قول کو ہم بالکل بھی نہیں مانتے. اگر کوئی دیوبند کا عالم قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا, دیوار پہ اٹھا کے پھینک دیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کے قول کو, اس کو نہیں, ان کو تو وہی رہنے دیں گے. تو آپ ہمیں دیوبندیوں کے ریفرنسز بولو مت دیا کرو. ساری دنیا کے سارے دیوبندی علماء مل کے بھی کہتے ہیں نا 3 طلاق 1 ہوتی ہے. میرے شیخ کہیں, میرے پیر و مرشد کہیں, ہم کہیں بھائی آپ اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے. دیوبندی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھ لیا ہے
اول تو دیوبندی ایسا کہتے نہیں ہے, لیکن کسی نے کہا بھی ہو, میں تو مثال دے رہا ہوں, فوراً وہ لے آتے ہیں فلانے دیوبندی نے لکھا, فلانے دیوبندی نے لکھا. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس کی دلیل کیا دی ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے. بعض معتدل اہل حدیث عالم ہیں, بڑے معتدل ہیں, جب ان کی میں کلپ سنتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, یار ہم آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں, آپ جواب, سوال گندم کے بارے میں ہو رہا ہے, جواب میں آپ چنا پیش کر رہے ہو ہمارے سامنے. صحابی سے دکھاؤ نا یار. میں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کسی صحابی سے ضعیف حدیث دکھا دو جس میں اکٹھی تین کو ایک کہا انہوں نے, ضعیف بھی نہیں ہے. صحابہ کو دین سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی حدیث بس ان کے پاس ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اس کا قاری خلیل رحمان صاحب جو ہے نا, خلیل رحمان نام ہے نا ان کو, جو ٹی وی میں آتے تھے, خلیل الرحمان صاحب نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے میرا نام لے کے بہت بدتمیزی سے رد کیا, ورنہ میں ان کا کبھی نام نہیں لیتا, ہمیشہ احترام سے بات کرتا تھا. ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے, میرے اس کلپ کے ساتھ وہ ان کا کلپ چلا دینا, کوئی مجھے نہیں پتا وہ کلپ کہاں گیا, میں نے خود سنا ہے. میرے پہ بڑا طنز مارا ہے انہوں نے کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, ان کو چاہیے صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. جب یہ علماء کا طرز عمل ہوتا ہے نا ایسے تنزیہ, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے, آپ اپنی عزت خود ہی نہیں کرانا چاہتے. تو میرا قاری خلیل صاحب سے سوال ہے کہ آپ کو تو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, آپ نے بیان میں کہا کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے, اس پر حدیث پیش کی, حدیث کا مطلب بھی غلط بیان کیا آپ نے. پیچھے سے کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا کہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے. تو انہوں نے جواب میں پتا کیا ہے, جواب میں کہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی, قرآن و سنت چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا, اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتا چلا, اجماع ٹھیک ہے, آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی, پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے, خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ یک طرفہ خلا, تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں, کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری, اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, لوگ چلا دیں گے. قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ لگا کے ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں, کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا, 3 کو 3. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا, متا پر پابندی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے, معاذ اللہ, حرام ہو گیا تھا پہلے ہی. بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے ایک یا 10 طلاقیں دے دے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی.
تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان، قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، جیسے متع کو منسوخ کیا گیا اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. عین ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہو. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو، دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو، لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ، نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 3 ہوتی تھیں. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا. حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل رحمان صاحب سے، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی، اس کی بیوی حلال ہے، حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو آدھے سنی بن رہے ہو، بات وہی کر رہے ہو، نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سزا اتنی ہے تو بڑھا دی اس کی سزا، کوڑے زیادہ لگا دیے. 3 طلاق پہ نبی کے دور میں سزا نہیں ملتی تھی، حضرت عمر نے سزا نافذ کی ہے، کوڑے لگائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. میری بیوی ہے اور پکڑا کسی اور کو دی بھائی سیاستن. قرآن کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں سیاستن ہو گئی ہے. تو طلاق میں سیاست نہیں چلتی ہے. اہل حدیث سے میں یہ سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آتا. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب